لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام میرا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کے بعد میں اپنے اس چینل کی وساطت ولیج کیسے ٹی وی کی وساطت سے رمضان المبارک سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ تمام فرینڈ سے درخواست ہے کہ اپنے زندگی کے 2-4 منٹ نکال کر میرے اس ویڈیو کو واچ کیا کرے، میرے اس بیان کو سن لیا کرے، شاید آپ لوگوں کے لیے یہ مفید ثابت ہو. ہم آج بات کریں گے رمضان پہ. رمضان اللہ کریم نے ہمیں ایک دفعہ پھر بخش دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کے مہینے میں جینے کا حق دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا کہ جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ناظرین کرام اللہ رب العزت کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اے مومنو آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا. یعنی جو ہم سے پہلے امتیں تھی ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا لیکن طریقہ الگ الگ تھا. وہ ایسے روزے نہیں رکھتے تھے جیسے ہم ایک رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ان کا طریقہ الگ تھا. میں انشاءاللہ تعالی اس پورے مہینے میں اس طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتانے کا کوشش کروں گا اپنے ناقص علم کے مطابق کہ پہلے والی امتیں کیسے روزہ رکھتے تھے اور ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے. اور پھر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب سے روزے فرض ہوئے، جب سے روزے رکھنا شروع ہوئے تو اس میں کتنی دفعہ تبدیلی آ چکی اور کتنی دفعہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. اللہ کریم اتنا کریم اور رحیم اور زبردست ذات ہے کہ وہ اپنے انسان کے لیے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. وہ اپنے تمام احکام میں حضرت الانسان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے آسانی ہو. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے روزے سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر روزہ فرض کیا تو روزے کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے صوم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام جمع ہے صوم کا، روزہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صوم کیا چیز ہے. صوم عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی ہے صوم کا کھانے پینے سے بند ہو جانا، کھانے پینے سے رک جانا، اس کا نام صوم ہے. اور یہ عرب میں مشہور تھا کہ عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو
جب تیار کرتے تھے تو ان کو ٹریننگ دیتے تھے، اور ٹریننگ کیسے دیتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، تاکہ یہ عادی ہو سختی برداشت کرنے کا، تاکہ یہ گھوڑا کل کو اگر مجھے ضرورت پڑے اس کو بھگانے کا، کل کو اگر مجھے ضرورت پڑے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا، تو یہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے۔ بلکہ یہاں تک کرتے تھے عرب قبائل کہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، لیکن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ باہر کسی سخت دھوپ میں اس کو کھڑا کرتے تھے، اور جس رخ سے، جس سمت سے تیز گرم ہوا چلتی تھی گھوڑے کا منہ اس سائڈ پہ رکھتے تھے، تاکہ یہ گرمی کا بھی عادی ہو اور یہ مشقت کا بھی عادی ہو۔ تو اس کے لیے عرب قبائل صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں میری یہ بات آ جائے کہ لفظ صوم جو ہے یہ عرب قبائل اپنے اس گھوڑے کے لیے استعمال کرتے تھے جس گھوڑے کو وہ تیار کرنا چاہتے تھے، جس گھوڑے کو وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے، پینے نہیں دیتے تھے، اسی طرح گرم ہوا میں، گرم دھوپ میں کھڑا رکھتے تھے، تو اس کے لیے صوم کا استعمال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو وہ صائم کہتے تھے کہ یہ روزے سے۔ اللہ رب العزت نے آیت اتاری اور عرب کو انہی کے زبان میں سمجھایا کہ کتب علیکم الصیام، جیسا تم لوگ گھوڑے کو ٹریننگ دیتے ہو، جیسا تم لوگ گھوڑے کا کھانا پینا بند کرتے ہو، اسی طرح تمہارے اوپر بھی میں نے روزے فرض کیے، تم خود بھی کھانے پینے سے بند ہوا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، میں انشاءاللہ اس پورا مہینہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنے ناقص علم کے مطابق بیان کروں گا۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اور جو بندہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کی اتنی بساط نہیں ہے نکاح کرنے کی، غریب ہے، ابھی تک اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ رکھنے سے آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے، آپ کا روح پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیں یہ ایک فرمایا کہ روزے کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ روزے کے مہینے میں شیاطین کو بند کیا جاتا ہے، روزے کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، روزے کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، روزے کے مہینے میں ہر اچھے عمل کا اجر اللہ رب العزت 10 گنا زیادہ دیتا ہے، روزے کے مہینے میں ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، روزے کی حالت میں ایک سنت پڑھنے کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے، روزے کے مہینے میں ایک نفل نماز، ایک سنت نماز پڑھنے کا درجہ رکھتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کے نزدیک انسان بہت زیادہ پیارا اور بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ ابھی صوم جو ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت کے تمام احکاموں کو ماننے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیے اس سے منع ہونے کا نام صوم یا روزہ ہے۔